بسم اللہ وَلَهُ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کہیں تم نے یہ تو سمجھ نہیں رکھا ہے کہ اللہ نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں واپس نہیں آنا ہے. لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ ہمارا وجود بلا مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے، اور بہرحال ہم پلٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. قرآن اعلان کرتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تو اپنے رب کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اس سے ملاقات ہو جائے گی، اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. میں آپ حضرات کے درمیان مسلسل تلاش کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں، اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ خود اپنی تلاش کے عنوان سے گفتگو کروں. انسان دوسروں کو تلاش کرتا ہے، دوسروں کو پہچاننے کی سعی اور کوشش بھی کرتا ہے، لیکن خود اس بات سے غافل رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی تلاش کرے، اپنے کو پائے، اپنے کو پہچانے. ایک حدیث کی روشنی میں بات کو واضح کروں. معصوم کا فرمان ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن. امام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. آئینہ کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ آئینہ خود اپنے ہی کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. انسان جن چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان چیزوں کو پانے کے لیے آئینے کا سہارا لیتا ہے. اور معصوم کے فرمان کے مطابق مومن کے لیے آئینہ ہے. یعنی ایک مومن کو آئینہ سمجھ کر کے اس میں اپنے کو پانے کی سعی اور کوشش کرے. ایک اچھے مومن کو دیکھ کر کے تعریف کرنا کہ کیا مرد مومن ہے، کیا اس کے اخلاقیات ہیں، کیا اس کے راہ و روش ہیں جو قابل تقلید ہے، ان کو اپنانا چاہیے. کسی بھی عنوان سے اگر انسان ایک مرد مومن کو دیکھ کر کے اس کی تعریف کرتا ہے تو اصل میں تعریف نہیں کرتا، بلکہ اس میں اپنے کو دیکھ لیا اور دیکھ کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسا وہ ہے ویسا میں نہیں ہوں. جس طرح اس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس طرح کی خصوصیات مجھ میں نہیں ہے. جیسے انسان آئینہ سامنے رکھ کر کے جب چہرے کو دیکھتا ہے اور چہرے میں کوئی عیب، کسی طرح کی کوئی گندگی، کسی طرح کی کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اسے دور کرتا ہے، ویسے ہی ایک مومن کو دیکھ کر کے اگر ان کے خصوصیات کی تعریف کی تو یہ تعریف نہیں ہے. اس میں اپنے کو دیکھا کہ جیسا وہ ہے ویسا میں نہیں ہوں. تعریف کر دینا کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی چیز میں قابل تعریف، لائق تعریف چیز کو دیکھ کر کے اس کو اپنا لینا یہ قابل تعریف ہوتا ہے. کیوں آدمی خالی کسی چیز کی تعریف کرے؟ اگر وہ قابل تعریف ہے اور اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، اس کو خود بھی اپنایا جا سکتا ہو اور اس جیسے بنا جا سکتا ہو، فقط تعریف کرنا کمال نہیں بلکہ تعریف کر کے چھوڑ دینا عیب ہے. قابل تعریف بننا یہ فطرت کے مطابق فطرت کی خواہش کو پورا کرنا ہے. ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے عزت چاہتا ہے، ہر شخص جو ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے تعریف چاہتا ہے. تو اگر کسی میں قابل تعریف کوئی چیز دیکھی ہے تو چاہیے کہ اس چیز کو خود بھی اپنا کر کے قابل تعریف بن جائے. اس لیے قرآن میں سورہ زمر میں ہے کہ کسی کام کو دیکھ کر کے، کسی کی بات کو سننے کے بعد خالی آدمی
اس بات کو سن لینا نہ سمجھے، بلکہ سن کر کے اس کا تجزیہ بھی کرے، اور تجزیہ کر کے اس میں جو اچھی باتیں ہوں ان اچھی باتوں کو اپنا لیں۔ جو بھی اچھی، مثلا آیت کو میں پڑھوں، فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، وہ بندگان الہی قابل تعریف ہیں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اور سن لینے کے بعد ان باتوں میں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ ان اچھی باتوں پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ تو قابل تعریف انسان وہی ہے جو اچھی باتوں کو سن لینے کے بعد جب مطمئن ہو جائے کہ واقعاً اچھی بات ہے اور اسے اپنے عمل میں اتارا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو ان اچھی باتوں کو اپنے عمل میں لے کر کے آئے تو یقیناً وہ قابل تعریف ہے۔ اپنے کو پانا چاہیے، خود اپنی تلاش کرنا چاہیے، اس عنوان سے کہ واقعاً میں کیسا ہوں کہا جا سکتا، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان دوسرے کے دامن پر لگے ہوئے داغ دھبے کو دیکھ کر کے مسکرا دیتا ہے یا اس کی طرف سے ایک نظر ہٹا لیتا ہے، اس کو عیب سمجھتا ہے۔ یہ تو سبھی کر لیتے ہیں کہ دوسرے کے دامن کے دھبے کو دیکھیں اور دیکھ کر کے اس سے متنفر ہوں کہ کتنا عجیب سا آدمی ہے جو داغ دھبے والی چیزوں کو پہنے، اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ خود اپنے دامن کے داغ دھبوں کو صاف نہیں کرتا۔ اسے چاہیے کہ اگر کسی کے داغ لگے ہوئی چیزوں کو دیکھا تو اپنی طرف بھی متوجہ کہ کہیں اس طرح کا داغ دھبا میرے یہاں بھی موجود نہ ہو۔ مثال تو ظاہری کپڑے کی بات ہوئی، ورنہ قرآن کریم نے تقوی کو بھی لباس کہا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى خیر، تقوی کا لباس بہت اچھا ہوتا ہے۔ تقوی کی تعریف کی جائے تو تقوی کی تعریف یہی ہے کہ پانچویں امام کے قول کے مطابق تقوی، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جہاں تمہارا وجود ضروری ہے وہاں سے غائب نہ پائے جاؤ، اور جہاں سے غیر حاضر رہنا، جہاں پہ غیر حاضر رہنا اور وہاں سے دور رہنا ضروری ہو وہاں حاضر نہ پائے جاؤ۔ جہاں پر موجود رہنا ضروری ہے وہاں سے غائب نہیں، اور جہاں سے غائب رہنا ضروری ہے وہاں پہ حاضر نہ پائے جاؤ، تو اس کا نام تقوی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو واجبات ہیں وہ چھوٹنے نہ پائیں اور جو محرمات ہیں وہ زندگی میں آنے نہ پائیں، تو یہ تقوی کی ابتدائی منزل ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان جتنا اور بڑھتا چلا جائے گا، یعنی مکروہات سے بھی بچتا چلا جائے گا اور مستحبات کو بجا لاتا جائے گا، وہ اس منزل کو الگ الگ سے یقیناً کمال کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا اپنی تلاش ضروری ہے کردار کے اعتبار سے کہ میں کیسا ہوں۔ کسی کے عیب کو اگر انسان جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ عیوب کو جانتا ہو تو ان عیوب کو اپنی انگلیوں پر گن سکتا ہے۔ کسی کے اندر بھی کوئی عیب پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عیب ایک ہی ہو مگر مسلسل اس کو انجام دیتا ہو، اس لیے زیادہ لگتے ہیں۔ جیسے خدا نے کردہ، اللہ بچا کے رکھے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ہر مرحلے میں جھوٹ بولتا ہے، ہر وقت جھوٹ بول رہا ہو، تو یہ جھوٹ بولنا ایک ہی عیب ہے، مگر تکرار بہت ہوتی ہے تو انسان اسے بہت کہنے لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو تو ممکن وہ بھی چند ہو سکتی ہیں، لیکن انسان اپنے سارے عیوب کو جانتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا عیوب ہیں، تو اس شخص کے عیب کو جاننے کے بعد اس کو بھلا دینا ضروری ہے، اپنے عیوب کو یاد کر کے اس کا مٹانا بھی ضروری ہے، اس کو دور کرنا۔ اس طریقے سے اگر انسان اپنی شناخت کر کے اپنے کو بناتا جائے گا اور ہر انسان خود اپنے کو پہچان کر کے اپنے کو بناتا چلا جائے گا تو پھر معاشرہ اور سماج بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان پہلے مرحلے میں خود شناس ہو، خود کو پائے، اپنی تلاش کرے۔ جب اپنے کو پالے گا ہر آدمی اچھا ہوتا جائے گا اور اس کے نتیجے میں ایک اچھا سماج اور معاشرہ وجود پائے گا۔ اللہ ہم سب کو
ایسی فکر عنایت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔